بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بن ولید عنایت اللہ صاحب کی قلم سے لکھی گئی ایک بہت ہی پیاری اور دلوں پر اثر کرنے والی تحریر۔ عنایت اللہ صاحب اس پر مبارکباد کے مستحق بھی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں قسط نمبر 1۔ خالد بن ولید۔ وہ مسافر عرب کے صحرا میں اکیلا چلا جا رہا تھا۔ عرب کا وہ علاقہ جہاں مکہ اور مدینہ واقع ہے بڑا ہی خوفناک صحرا ہوا کرتا تھا، جلتا اور انسانوں کو جھلساتا ہوا ریگزار۔ ایک تو صحرا اپنی صحبتیں تھی، دوسرا خطرہ رہزنوں کا تھا۔ مسافر قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے، لیکن یہ مسافر اکیلا جا رہا تھا۔ وہ اعلیٰ نسل کے جنگی گھوڑے پر سوار تھا۔ اس کی ذرا گھوڑے کی زین کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ اس زمانے میں مردوں کے قد دراز، سینے چوڑے اور جسم گھٹے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ اکیلا مسافر انہی مردوں میں سے تھا، لیکن وہ جس انداز سے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھا تھا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ شہسوار ہے اور وہ کوئی معمولی آدمی نہیں۔ اس کے چہرے پر خوف کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا کہ رہزن اسے لوٹ لیں گے، اسے اتنی اچھی نسل کا گھوڑا چھین لیں گے اور اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا۔ چہرے پر جو تاثر تھا وہ قدرتی نہیں تھا، وہ کچھ سوچ رہا تھا، یادوں سے دل بہلا رہا تھا یا کچھ یادوں کو ذہن میں دفن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگے ایک گھاٹی آ گئی، گھوڑا چڑھتا چلا گیا، خاصی بلندی پر جا کر زمین ہموار ہوئی۔ سوار نے گھوڑا روک کر اسے گھمایا اور رکابوں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھا۔ اسے مکہ نظر نہ آیا، مکہ افق کے نیچے چلا گیا تھا۔ ابو سلیمان، اسے جیسی آواز سنائی دی، آپ پیچھے نہ دیکھو، مکہ کو ذہن سے اتار دو، تم مرد میدان ہو، اپنے آپ کو دو حصوں میں نہ کٹنے دو، اپنے فیصلے پر قائم رہو، تمہاری منزل مدینہ ہے۔ اس نے مکہ کی سمت نگاہیں ہٹا لی، گھوڑے کا رخ مدینہ کی طرف کیا اور باغ کو ہلکا سا جھٹکا دیا۔ گھوڑا اپنے سوار کے اشارے سمجھتا تھا، جچی تلی چال چل پڑا۔ سوار کی عمر 43 برس تھی، لیکن وہ اپنی عمر سے جوان لگتا تھا۔ سلیمان اس کے بیٹے کا نام تھا، اس کے باپ کا نام الولید تھا، لیکن سوار نے خالد بن الولید کی بجائے ابو سفیان کہلانا زیادہ پسند کیا تھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ تاریخ اسے خالد بن ولید کے نام سے یاد رکھے گی۔ ابو سفیان کہلانا اسے زیادہ پسند لگتا تھا۔ یہ نام اسلام کی عسکری روایات اور جذبے کا دوسرا نام بن جائے گا، مگر 43 برس کی عمر میں جب خالد مدینے کی طرف جا رہا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کے علاوہ وہ مسلمانوں کے خلاف 2 بڑی جنگ احد اور جنگ خندق لڑ چکا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 610 بروز سوموار پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت خالد کی عمر 24 سال تھی۔ اس وقت تک وہ اپنے قبیلے بنو مخزوم کی عسکری قوت کا قائد بن چکا تھا۔ بنو مخزوم کا شمار قریش کے چند ایک منفرد خاندانوں میں ہوتا تھا۔ قریش کے عسکری امور اسی خاندان کے سپرد تھے۔ قریش خالد کے باپ الولید کے احکام اور فیصلے مانتے تھے۔ 24 برس کی عمر میں یہ حیثیت خالد کو بھی حاصل ہو گئی، مگر اس حیثیت کو ٹھکرا کر خالد ابو سلیمان مدینے کو جا رہا تھا۔ کبھی وہ محسوس کرتا جیسے اس کی ذات سے کوئی قوت اسے پیچھے کو گھسیٹ رہی ہو۔ جب وہ اس قوت کے اثر کو محسوس کرتا تو اس کی گردن پیچھے کو مڑ جاتی، لیکن اس کی اپنی ذات سے ایک آواز اٹھتی، آگے دیکھ، خالد تو ولید کا بیٹا تو ہے، لیکن وہ مر گیا ہے، اب تو سلیمان کا باپ ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے ذہن میں وہ نام اٹک گئے، محمد رسول اللہ، جو ایک نیا دین لائے تھے، اور الولید جو خالد کا باپ اور محمد اور آپ کے نئے دین کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ باپ یہ دشمنی ورثے کے طور پر خالد کے حوالے کر کے دنیا سے اٹھ گیا تھا۔ خالد کے گھوڑے نے پانی کی مشق پر اپنے آپ ہی رخ بدل لیا۔ خالد نے ادھر دیکھا
उसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा इधर ही जा रहा था। नखलस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। मामा उतार कर वो पानी के किनारे दोजानू हो गया। उसने पानी चुल्लू में भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। उसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इस चश्मे से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये छोटा सा एक जंगल था। खालिद ने घोड़े की ज़ैन उतारी और ज़ैन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था। थोड़ी सी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके ज़हन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। उसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब उसके अजीज़ों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे में खालिद का बाप अल वलीद पेश था। वो सितंबर 622 की एक रात थी। कुरैश ने रसूल खुदा को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी चुने थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा ख़ानदान का जवान था। उस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वह हज़रत के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल करने वालों में शामिल नहीं था। उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था, नाखुश भी। खुश इसलिए था कि उसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने उसके मज़हब को, जो बुत परस्ती था, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया था। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए था कि वह अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही नहीं थी। बहरहाल उसने इस साजिश की मुखालफत नहीं की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा को मुकर्ररा वक़्त पर कत्ल करने गए तो आप का मकान खाली था। वहाँ घर का सामान भी ना था, ना आपका घोड़ा था, ना उठनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह इन्हें खुशखबरी मिलेगी कि इनके मज़हब को जुठलाने और इन्हें अपने नए मज़हब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक़्त बहुत से पहले अपनी कत्ल की साजिश से आगाह होकर मक्का से मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक आप बहुत दूर निकल गए थे। आज 7 बरसों बाद खालिद भी मदीने की तरफ जा रहा था। उसके ज़हन पर मोहम्मद का नाम सवार था। उसने जंग उहद में अपने देवता हेबल और देवी अज़ा के दुश्मन मोहम्मद का कत्ल करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर आप ज़ख्मी हालत में वहाँ से निकल गए थे। खालिद के ज़हन से यादें फूटती चली आ रही थी। ज़हन पीछे ही पीछे हटते हटते 16 बरस दूर जा रुका। 613 की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम ने अपने मेहमानों से कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूँ वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता। इसके लिए अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मज़हब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आक़िबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीज़ों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था, उसका बाप मदऊ था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बताया कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद ने कहा कि वो उसका भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का ख़ानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबूवत का दावा इस ख़ानदान का कोई फ़र्द क्यों करे? अल्लाह की कसम और कसम हैबल और अज़ा की, मेरे ख़ानदान का रुतबा किसी से कम नहीं। क्या नबूवत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता है? आपने उसे क्या कहा है? खालिद ने पूछा।
پہلے تو ہم چپ ہو گئے، پھر ہم سب ہنس پڑے، الولید نے کہا۔ لیکن محمد کے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب نے محمد کی نبوت کو قبول کر لیا۔ خالد اپنے باپ کی طنزیہ ہنسی کو بھولا نہیں تھا۔ خالد کو 629 کے ایک روز مکہ اور مدینہ کے راستے ایک نخلستان میں لیٹے ہوئے وہ وقت یاد آ رہا تھا۔ رسول اللہ جن کی نبوت کو قریش کے سردار قبول نہیں کر رہے تھے، اس نبوت کو لوگ قبول کرتے چلے جا رہے تھے۔ ان میں اکثریت نوجوانوں کی تھی۔ بعض مفلس لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے میں جان آ گئی اور آپ نے اسلام کی تبلیغ تیز کر دی۔ آپ بت پرستی کے خلاف تھے۔ مسلمان ان 360 بتوں کا مذاق اڑاتے تھے جو کعبہ کے اندر اور باہر رکھے ہوئے تھے۔ طلوع اسلام سے پہلے عرب خدا کو مانتے تھے اور پوجتے ان بتوں کو تھے۔ انہیں وہ دیویاں اور دیوتا کہتے اور انہیں اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں مانتے تھے۔ وہ ہر بات میں اللہ کی قسم کھاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ محمد کے جس دین کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا وہ مقبول ہوتا جا رہا تھا، تو انہوں نے آپ کی تبلیغی سرگرمیوں کے خلاف محاذ بنا لیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کو گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور بتاتے دیکھا کہ بت انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے جو وحدہ اللہ شریک ہے۔ رسول خدا کی مخالفت کے قائد قریش کے 4 سردار تھے۔ ایک تو خالد کا باپ الولید تھا، دوسرا نبی کریم کا اپنا چچا ابو لہب تھا، تیسرا ابو سفیان اور چوتھا ابو الحکم تھا جو خالد کا چچا زاد بھائی تھا۔ مسلمانوں پر سب سے زیادہ ظلم و تشدد اسی شخص نے کیا تھا۔ وہ جہالت کی حد تک کی ناپرور مسلم کش تھا، اسی لیے مسلمان اسے ابو جہل کہنے لگے تھے۔ یہ نام اتنا عام ہوا کہ لوگ اسے جیسے اس کا اصل نام ہی بھول گئے ہوں۔ تاریخ نے بھی اس پستہ قد، تیگے اور لوہے کی طرح مضبوط آدمی کو ابو جہل کے نام سے ہی یاد رکھا۔ خالد کو یہ یادیں پریشان کرنے لگی، شاید شرمسار بھی۔ قریش کے لوگوں نے رسول خدا کے گھر میں کئی بار غلاظت پھینکی تھی۔ جہاں کوئی مسلمان اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوتا وہاں قریش کے آدمی جا پہنچتے اور ہلڑ مچاتے تھے۔ بد اخلاق اور دھتکارے ہوئے آدمیوں کو رسول خدا کو پریشان کرتے رہنے کے کام پر لگا دیا گیا تھا۔ خالد کو یہ اطمینان ضرور تھا کہ اس کے باپ نے محمد رسول اللہ کے خلاف ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کی تھی۔ وہ 2 مرتبہ قریش کے 3-4 سرداروں کو ساتھ لے کر رسول خدا کے چچا ابو طالب کے پاس یہ کہنے گیا تھا کہ وہ اپنے بھتیجے رسول خدا کو بتوں کی توہین اور نبوت کے دعوے سے روکے، ورنہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ ابو طالب نے ان لوگوں کو 2 مرتبہ ٹال دیا تھا۔ خالد کو اپنے باپ کی بہت بڑی قربانی یاد آئی۔ ہمارا خالد کا بھائی تھا، وہ خاص طور پر خوبصورت نوجوان تھا، وہ ذہین تھا، اس میں بانگ پن تھا۔ وہ خالد کے باپ الولید نے اپنے اتنے خوبصورت بیٹے ہمارا کو قریش کے 2 سرداروں کے حوالے کیا اور انہیں کہا کہ اسے محمد کے چچا ابو طالب کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرا بیٹا رکھ لو اور اس کے بدلے محمد ہمیں دے دو۔ خالد نے اپنے باپ کے اس فیصلے پر کانپ اٹھا تھا اور جب اس کا بھائی ہمارا دونوں سرداروں کے ساتھ چلا گیا تھا تو خالد تنہائی میں جا کر رویا تھا۔ ابو طالب سرداروں نے ہمارا کو رسول کریم کے چچا کے آگے کر کے کہا، اسے تم جانتے ہو، یہ ہمارا بن الولید ہے۔ تم یہ بھی جانتے ہوگے کہ بنو ہاشم نے جس کے تم سردار بھی ہو ابھی تک اس جیسا سجیلا اور عقل مند جوان پیدا نہیں کیا۔ یہ ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اسے اپنا بیٹا بنا کر رکھو گے تو تمام عمر فرما بردار رہے گا، اگر اسے غلام بناؤ گے تو قسم ہے اللہ کی تم پر اپنی جان بھی قربان کر دے گا۔ مگر تم اسے میرے حوالے کیوں کر رہے ہو؟ ابو طالب نے پوچھا، کیا بنو محرم کے بیٹے کو نیلام کرنا شروع کر دیا ہے؟ ماؤں نے اپنے بیٹے نیلام کرنا شروع کر دیے۔
کہو اس کی کتنی قیمت چاہتے ہو؟ اس کے عوض ہمیں اپنا بھتیجا محمد دے دو۔ قریش کے ایک سردار نے کہا تمہارا یہ بھتیجا تمہاری رسوائی کا باعث بن گیا ہے۔ اس نے تمہارے آباء و اجداد کے مذہب کو رد کر کے نیا مذہب بنا لیا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ اس نے قبیلے میں آدمی کو آدمی کا دشمن بنا دیا ہے؟ تم میرے بھتیجے کو لے جا کر کیا کرو گے؟